کون سی نماز کس طرح ادا کرنی ہے مکمل تفصیل کے ساتھ سن لیں. فرض کیسے پڑھنے ہیں, امام کے پیچھے کیسے پڑھنے ہیں, تنہا کیسے پڑھنے ہیں, سنتیں کیسے پڑھنی ہیں, سنت مؤکدہ کیسے پڑھنی ہے, غیر مؤکدہ کیسے پڑھنی ہے, فرض کیسے پڑھنے ہیں, نفل کیسے پڑھنے ہیں, وطر کیسے پڑھنے ہیں, جمعہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, مکمل رکعتیں کون سی رکعت کس طرح, سنتیں ساری ہر نماز کی کس طرح ادا کرنی ہے, مکمل تفصیل کے ساتھ سنیں گے. فجر کی نماز سے شروع کر لیتے ہیں. فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, 2 سنتیں اور 2 فرض. 2 سنتیں اس طرح پڑھنی ہے, پہلے نیت کر لینی ہے. اور نیت اصل چیز, کسی بھی آپ نے نماز کی نیت کرنی ہو تو اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں یا کون سی نماز پڑھنے لگی ہوں. جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے لگے ہیں تو آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت فجر اللہ کی رضا کے لیے. یہ آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے. زبان سے اگر آپ دہرا لیں, کہہ لیں تو یہ بہتر ہے. زبان سے کہنا لازم, فرض ضروری نہیں ہے. اصل چیز دل کی نیت ہے. تو دل میں نیت کر لینی ہے 2 رکعت سنت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. فجر کی ساتھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ فجر کا ٹائم ہے تو فجر کی سنتیں ہوگی. تو فجر کی سنتیں 2 اس طرح آپ نے شروع کر لینی ہے. نیت کر کے سب سے پہلے تکبیر آپ نے کہنی ہے, آپ کی سنتیں شروع ہو گئی. سبحانک اللہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے. رکوع سجدے کر کے آپ نے پھر دوسری میں کھڑے ہو جانا ہے. دوسری میں جب کھڑے ہوں گے تو سبحانک اللہ نہیں پڑھنی, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر کوئی سورت ملانی ہے. رکوع سجدے کر کے آپ نے تحیات پہ بیٹھ جانا ہے. تحیات پڑھ کے, درود پڑھ کے, دعا پڑھ کے 2 سنتیں آپ نے مکمل کر لینی. یہ ہوگی فجر کی 2 سنتیں. اس کے بعد 2 فرض کے آپ نے فجر کے آپ نے فرض پڑھنے ہیں. اب 2 فجر کے جو فرض آپ نے پڑھنے ہیں ان کو بھی ادا کرنے کا سیم بالکل طریقہ یہی ہے. اس میں سنتوں کی نیت کی تھی, اس میں فرضوں کی نیت کر لینی ہے. طریقہ ادا کرنے کا دونوں کا بالکل سیم ہے. جو کچھ اس میں پڑھا تھا وہی کچھ اس میں پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں اس میں سبحانک اللہ پڑھی تھی, اس میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے. باقی دونوں رکعتیں مکمل اسی طرح پڑھنی ہے. یہ ہو گئی فجر کی نماز. اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز کی 4 سنتیں پہلے ہوتی ہیں, پھر 4 فرض ہوتے ہیں, اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی 2 نفل پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, پڑھ سکتا ہے, نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. 4 رکعت سنتوں کی نیت کر لینی ہے. 4 رکعت سنت ظہر کی اللہ کی رضا کے لیے, یہ آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے. نماز آپ نے شروع کر لینی ہے. پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر کوئی سورت ملانی ہے. رکوع سجدے کر کے 1 رکعت مکمل کر لینی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر کوئی سورت ملانی ہے. رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. التحیات مکمل پڑھ کے, درود آگے نہیں پڑھنا, صرف التحیات مکمل پڑھنی ہے. اس کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. جب تیسری میں کھڑے ہونا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے, سورت بھی ملانی ہے. رکوع سجدے کر کے تیسری رکعت مکمل. چوتھی میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے. پھر رکوع سجدے کر کے تحیات پہ بیٹھ کے درود دعا پڑھ کے آپ نے 4 سنتیں مکمل کر لینی ہے. ہوگی آپ کی ظہر کی 4 سنتیں پہلے والی. اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی لازمی ملانی ہے. یہ ظہر کی 4 سنتیں ہو گئیں. اب ظہر کے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اس میں بھی آپ نے نیت کر لی 4 فرضوں کی. 4 رکعت فرض اللہ کی رضا کے لیے ظہر کے, دل میں نیت ہونی چاہیے. یہ آپ نے نیت کر لی. اس کے بعد آپ نے جب شروع کرنے ہیں 4 فرض تو پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر کوئی سورت ملانی ہے. رکوع سجدے کر کے 1 رکعت آپ نے مکمل کر لینی ہے. دوسری میں جب کھڑے ہونا ہے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر کوئی سورت ملانی ہے. رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. التحیات پڑھ کے اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. درود پاک آگے نہیں پڑھنا, صرف التحیات مکمل پڑھنی ہے. تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اب تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز درست ہے, نماز ہو جائے گی. سورت ملانا لازمی نہیں ہے. تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ اگر رکوع کرتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں امام قرات کرتا ہے بلند آواز سے, اور وہ تھوڑی سی رکعت جو ہوتی ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے بنسبت باقی بعد والی 2 رکعتوں کے. وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ امام تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوتی ہے فرضوں کی, اس میں امام صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیتا ہے, آگے سورت نہیں ملاتا. کیونکہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر آپ سورت نہیں بھی ملاتے تب بھی آپ کی نماز درست ہوتی ہے. لیکن اگر آپ فرضوں کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملاتے ہیں تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ملا دیا تو گناہ ہو جائے گا, یہ سجدہ سا واجب ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اگر سورت ملا دی تو آپ کو ثواب ملے گا اور نماز بھی بالکل درست ہو جائے گی. نہیں ملائیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ ہو گئے ظہر کے 4 فرض. اس کے بعد ظہر کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں. ظہر کی 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں, بس اس میں نیت ظہر کی سنتوں کی کرنی ہے. اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں اور 2 نفل پڑھنے کا بھی بالکل طریقہ اسی طرح ہے جس طرح 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ ہے. اس میں نیت صرف نفل کی کرنی ہے. امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. آگے عصر کی نماز. عصر کی نماز میں پہلی 4 سنتیں جو ہوتی ہیں یہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں. غیر مؤکدہ سنتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن پر نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشگی نہ فرمائی ہو, ان پر مداومت نہ فرمائی ہو, یعنی کبھی ادا کی ہوں کبھی چھوڑ بھی دی ہوں. تو یہ عصر سے پہلے 4 اور عشاء سے پہلے 4 جو 4 سنتیں ہوتی ہیں یہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں. اور مؤکدہ سنتیں وہ ہوتی ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشگی فرمائی ہو, ان کو ہمیشہ ادا کیا ہو.
غیر मुअक्कदा कौन कौन सी होती हैं? असर से पहली 4 और इशा से पहली 4 जो सुन्नतें होती हैं ये गैर मुअक्कदा होती हैं। इनके अलावा बकिया सारी सुन्नतें जितनी भी पढ़ी जाती हैं ये मुअक्कदा होती हैं, यानी उनको अदा करना होता है। और मुअक्कदा सुन्नतों का हुक्म ये होता है कि अगर उनको कोई एक आध मरतबा कोई बंदा मजबूरी की वजह से छोड़ देता है तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी आदत बना लेता है मुअक्कदा सुन्नतों को बार बार छोड़ता है तब वो बंदा गुनाहगार होगा। गैर मुअक्कदा सुन्नतों को अगर कोई बंदा वक्त है तो पढ़ ले, सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ता तो गुनाहगार नहीं होगा। गैर मुअक्कदा कौन सी हैं? असर से पहली 4 और इशा से पहली 4, बाकी सारी क्या है? मुअक्कदा है। ये हो गई असर की नमाज शुरू करने लगे थे हम, असर की 4 पहली सुन्नतें गैर मुअक्कदा। इनको पढ़ने का तरीका यह है कि आपने पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है, रुकू सजदे करके एक रकत मुकम्मल कर लेनी है। उसके बाद आपने दूसरी में खड़े होना है तो सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है, रुकू सजदे करके आपने अत्तहियात पे बैठ जाना है। और इसमें गैर मुअक्कदा सुन्नतों में बेहतर यह है कि आप दूसरी रकत में जब बैठे, हालांकि आपने 4 रकतें पढ़नी है, तो दूसरी में जब बैठे तो आपने अत्तहियात भी पढ़नी है, दुरूद भी पढ़ लें, दुआ भी पढ़ लें, यानी सलाम नहीं फेरना, बाकी सारा कुछ पढ़ लेना आखिर तक आपने मुकम्मल। ये बेहतर है, आप मुकम्मल पढ़ के उसके बाद फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हों और सुबहानक अल्लाह से शुरू करें। ये गैर मुअक्कदा सुन्नतों में ऐसा करना बेहतर है कि दूसरी में अत्तहियात के बाद दुरूद और दुआ भी पढ़ लें और तीसरी रकत में जब खड़े हों नमाज शुरू करें, यानी शुरू करने से मुराद है तीसरी रकत शुरू करें, क्योंकि आप 2 रकतें अदा कर चुके, तीसरी को जब आपने शुरू करना है तो सुबहानक अल्लाह दोबारा पढ़ लें, ये बेहतर है। सुबहानक अल्लाह तीसरी में पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत मिलाएं, रुकू सजदे करके तीसरी रकत मुकम्मल करें, फिर चौथी के लिए खड़े हों तो फिर सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत पढ़ें, रुकू सजदे करके चौथी रकत मुकम्मल करके अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के 4 रकतें अपनी मुकम्मल कर लें। ये हो गई असर की 4 सुन्नतें पहले वाली गैर मुअक्कदा। इनको बाज लोग ऐसे हैं जो अदा नहीं करते, लेकिन अदा करें इनका सवाब बहुत ज्यादा है। बाज लोग इनको शुमार ही नहीं करते, वो कहते हैं 4 सुन्नतें हैं ही नहीं, असर से पहले इशा से पहली 4 सुन्नतें हैं ही नहीं। तो इसका हम भी ये कहते हैं कि अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर कोई बंदा छोड़ देता है, नहीं अदा करता, तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अदा करें, सवाब इनका बहुत ज्यादा है। इस तरह 4 फर्ज अदा करने का तरीका, असर के अगर आपने 4 फर्ज पढ़ने हैं तो उनको अदा करने का तरीका यह है, पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, या इस तरह कर लें कि जिस तरह जोहर के 4 फर्ज अदा करने का तरीका मैंने बताया, असर के 4 फर्ज अदा करने का भी तरीका बिल्कुल सेम उसी तरह है, बस इसमें नियत असर की करनी है। इसके बाद आ जाएं फिर मगरिब के 3 फर्ज अदा करने का तरीका। मगरिब की टोटल रकतें होती हैं, पहले 3 फर्ज अदा करने होते हैं, 2 सुन्नतें फिर पढ़नी है, उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। 3 फर्ज पढ़ने का तरीका क्या है? मगरिब की पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है, रुकू सजदे करके एक रकत मुकम्मल कर लेनी है, दूसरी में फिर सूरह फातिहा से शुरू करनी है, फिर सूरत मिलानी है, रुकू सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़ के आपने मुकम्मल दुरूद पाक आगे नहीं पढ़ना, तीसरी के लिए खड़े हो जाना है, तीसरी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दें तब भी सही है, सूरत मिलाना चाहें तो आपकी मर्जी है, मिलाना जरूरी नहीं है। रुकू करके सजदे करके तीसरी रकत मुकम्मल कर लें, अत्तहियात पे बैठें, अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के, सलाम फिर के 3 फर्ज मुकम्मल कर लें। उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़नी है, और 2 सुन्नतें पढ़ने का तरीका बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने का तरीका है या जोहर की बाद वाली 2 सुन्नतें पढ़ने का तरीका है, बस इसमें नियत मगरिब की सुन्नतों की करनी है। उसके बाद 2 नफल पढ़ना चाहें तो उनका भी तरीका इसी तरह जिस तरह 2 सुन्नतें पढ़ने का तरीका है, तो वो पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ लें। उसके बाद आ गई इशा की नमाज। अच्छा, इशा की नमाज पहले तफसील सुन लें, बाज़ बंदे इस तरह इतराज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं इशा की सिर्फ 9 रकतें हैं, तो ये 17 रकतें पता नहीं कहां से ले आए। तो 4 सुन्नतें पहले वाली गैर मुअक्कदा, जिनके बारे में पहले बता चुका कि असर की पहली 4 और इशा की पहली 4 सुन्नतें ये गैर मुअक्कदा हैं, अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं अदा करेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। तो इनको भी अदा करने का तरीका 4 सुन्नतें जो इशा की पहले वाली हैं उसी तरह है जिस तरह असर की 4 सुन्नतें पहले वाली पढ़नी है, बिल्कुल सेम तरीका है इनको अदा करने का, जिस तरह मैंने वहां बताया यहां पर भी अदा करने का वही तरीका है। उसके बाद 4 फर्ज पढ़ने, 4 फर्ज पढ़ने का तरीका बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जोहर के बताए, असर के 4 फर्ज बताए, तो इसको भी अदा करने का बिल्कुल तरीका 4 फर्जों को उसी तरह है, बस नियत इशा की करनी है। उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़नी है, 2 सुन्नतें का तरीका मैंने बता दिया, फजर में 2 सुन्नतों का तरीका बताया, जोहर में 2 सुन्नतों का तरीका बताया, मगरिब में 2 सुन्नतों का तरीका बताया, तो इसकी इशा की 2 सुन्नतें वो भी उसी तरह पढ़नी है, बस नियत इशा की करनी है। उसके बाद 2 नफल अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ लें, उसको भी अदा करने का तरीका बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2 सुन्नतों को अदा करने का तरीका, नियत नफलों की कर लेनी। उसके बाद 3 वितर पढ़ने। अच्छा, 3 वितर का सुन ले, 3 वितर किस तरह अदा करने हैं। पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है, उसके बाद रुकू सजदे करके एक रकत मुकम्मल हो गई, दूसरी के लिए खड़े होना है तो सूरह फातिहा से शुरू करना है, फिर उसके बाद कोई सूरत मिलानी है, रुकू सजदे करके 2 रकतें मुकम्मल कर लेनी है, अत्तहियात पे बैठना है, अत्तहियात मुकम्मल पढ़नी है, दुरूद आगे नहीं पढ़ना, तीसरी के लिए खड़े हो जाना है, तीसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई सूरत मिलानी है, उसके बाद तकबीर कहनी है, अल्लाह अकबर कह के हाथ दोबारा फिर बांध लेने हैं, फिर दुआए कुनूत पढ़नी है।
اب یہاں پر اگر کسی بندے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے جو کسی حدیث کسی روایت میں آئی ہو، اور اگر کوئی بھی دعا اسے یاد نہیں ہے تو پھر وہ سورہ فاتحہ بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعائے قنوت بھی یاد کرتا رہے، اور جب دعائے قنوت یاد ہو جائے تو پھر وہ دعا چھوڑ دے اور دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دے وطروں کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، یہ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد یا دعا پڑھنے کے بعد رکوع سجدے کر کے 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اتحیات پہ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، درود پڑھیں، دعا پڑھ کے سلام پھر کے 3 وطر آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھتے تو گناہگار نہیں ہوگے۔ تو یہ 17 رکعتیں اس طرح بنتی ہیں۔ 17 رکعتیں وہ بعض بندے جیسے اعتراض کرتے ہیں نا، تو وہ 17 رکعتیں کہیں سے نکال کے نہیں لے کے آئے، 4 غیر مؤکدہ پہلے بتا دی، وہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ اچھا وہ 4 سنتے وہ والے بندے نہیں پڑھتے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ادا کی ہیں اس لیے ان کو ادا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آگے بعد والے جو 2 نفل ہوتے ہیں، 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ادا کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں ادا کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح 3 وطروں کے بعد 2 نفل ہیں، بندے کے اپنے اختیار میں ہیں، پڑھ لے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو 2 نفل اس وجہ سے ہے، یہ جو مغرب کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، یا ظہر کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یا عشاء کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، یا جمعے کے بعد 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگ ہوتے تھے وہ رات کو آ کے علیحدہ سے وقت نکال کے عبادت کیا کرتے تھے مسجد میں یا گھر میں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا رواج نہیں ہے، یعنی کہ لوگ اس طرح نہیں کرتے، ٹائم نہیں نکالتے، کاموں میں مصروف رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، نہیں آتے۔ تو پھر بزرگوں نے یہ ایک طریقہ دے دیا کہ چلو علیحدہ سے وقت نکال کے مسجد میں نہیں آ سکتے تو چلو ظہر کی پڑھنے آئے ہو نماز تو 2 رکعت نفل بھی پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ، بعد میں تو تم نے وقت نکال کے آنا نہیں ہے، تو آئے ہو تو 2 نفل پڑھ لو۔ اسی طرح مغرب کی پڑھنے آئے ہو تو پھر 2 نفل پڑھ لو، اسی طرح عشاء کی پڑھنے آئے ہو تو 2 نفل پڑھتے جاؤ۔ تو یہ اس وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اپنی طور میں اس پہ کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اضافہ اس وقت کہیں گے کہ جب ہم کہیں گے کہ 2 نفل پڑھنا ضروری ہے، لیکن ضروری تو کوئی نہیں کہتا، یہی کہتے ہیں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ جمعہ کی نماز رہ گئی، جمعہ کی نماز کس طرح ادا کرنی ہے؟ جمعہ والے دن جس بندے نے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے اس نے صرف جمعہ ہی پڑھنا ہے، اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھنی، ظہر اس سے ساقط ہے، ظہر وہ نہیں پڑھے گا، اور جمعہ کی ساری رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ جمعہ والے دن پہلے اس نے 4 سنتیں پڑھنی ہیں، جمعے کی نیت سے پڑھنی ہے، یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیجیے کہ بعض ظہر کی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 2 فرض جماعت کے ساتھ جمعے کے امام کے ساتھ ادا کرنے ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھنی ہیں۔ بعض بندے یوں کرتے ہیں جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 فرض ظہر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ظہر کے نہیں پڑھنے، 4 سنتیں پڑھنی ہیں، اور کس کی پڑھنی ہے؟ ظہر کی نہیں پڑھنی، جمعے کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھنی ہے جمعے کی۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ 2 نفل ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، نہیں ادا کرے گا تو اسے گناہ نہیں ملے گا، پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ یہ ہو گئی جمعے کی رکعتیں۔ اب عورتوں نے جمعہ نہیں پڑھنا ہوتا، عورتیں گھروں میں رہیں گی اور گھر میں رہ کر انہوں نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور وہ بندہ جس کو جمعے کی جماعت نہ ملے، یعنی وہ مرد جس کو جمعے کی جماعت نہ ملے، تو جمعہ چونکہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کہے کہ میں گھر میں اپنا جمعہ پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، جمعہ جماعت کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اگر کسی بندے کو جمعہ کی جماعت نہ ملی، اس کی چھوٹ گئی، تو اب وہ گھر میں یا جہاں پر بھی اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعہ جماعت کے بغیر نہیں ہوگا۔ جمعہ اگر کسی دوسری مسجد میں اس کو مل جاتا ہے تو وہاں پر جا کے جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اپنا علیحدہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نہیں ملتی جمعہ کی جماعت نکل چکی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ہو گئی تمام نمازیں ہم جو روٹین میں ادا کرتے ہیں، ان سب کا طریقہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔